الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التواب المستغفرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ کوئی انسان اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہوتا ہے ہر ایک سے، کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ہمیں اس گناہ کے تدارک کی شکل و صورت بتلا دی گئی کہ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ ہٹ جائے تو اس کی صورت توبہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف مختلف گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ زمین کے جس خطے پر، جس حصے پر چل کر انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ خطہ اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن کہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان زمین پر چل کر جو بھی اچھا یا غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کے موافق اور اس کے خلاف گواہ بن جاتی ہے۔ کل قیامت میں یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس پر چل کر اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ نیک اعمال کیے تھے، تو گناہ کیا، زمین گواہ بن گئی۔ اسی طرح انسان جس عزم سے جو گناہ کرتا ہے وہ چاہے زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، پیر سے کرے، وہ اعضاء بھی اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین شریف میں ہے نا کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور گواہی کون دیں گے؟ یا آپ کے ہاتھ یا آپ کے پیر، یہ گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت کے دن یہ ہاتھ اور یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں گے، یہ بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے یہ ظلم کیا، ان پیروں سے چل کر یہ گناہ کیا۔ تو گناہ کیا آپ نے، جس عزم سے وہ گواہ بن گیا آپ کے خلاف۔ اور تیسرے، جو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کے ہر چیز کو لکھتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور وہ صحائف، وہ رجسٹر جن کے اندر تمہارے گناہوں کو درج کیا گیا، تحریر کر کیا گیا، اذا الصحف نشرت، قیامت میں جب صحائف کو پھیلایا جائے گا تو ہر آدمی اس میں اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا کہ اس نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے خیر کے کام کیے ہیں اور کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ تو گناہ آپ نے ایک کیا، گواہ چار تیار ہو گئے۔ وہ زمین گواہ بن گئی، جس زمین کے حصے پر آپ نے گناہ کیا، جس عزم سے آپ نے جو گناہ کیا، وہ اعضاء آپ کے خلاف گواہ بن گئے، فرشتے آپ کے خلاف گواہ بن گئے اور رجسٹر آپ کے خلاف گواہ بن گئے۔ یہ کل قیامت میں تمام کے تمام آپ کے خلاف گواہ دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تریاق عنایت فرما دیا کہ اگر انسان اس تریاق کا استعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں گواہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ وہ تریاق کی شکل کیا ہے کہ گناہ جو سرزد ہوا
وہ سرزد ہونے کے بعد انسان توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ زمین سے اس کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، صحائف سے محو کر دیتے ہیں۔ تو اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف جو چار گواہ تیار ہوتے ہیں وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ دیکھو دنیا کا دستور بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جرم کیا تو اس جرم کے کرنے کے بعد اگر وہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس جرم کی فائل تیار ہو جاتی ہے، آپ کو اگر باعزت بری بھی کر دیا جائے تو وہ جرم کی فائل محفوظ رہتی ہے۔ آئندہ اگر کبھی انسان جرم کرتا ہے تو اس کی سابقہ فائل کو کھول کر دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ جب کسی انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں تو جرم کی جو فائل تیار ہوئی تھی اس فائل کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ تو انسان اگر توبہ کر لے، گناہ ہوتا ہے ہر ایک سے، تو ایک گناہ اگر ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا بتایا گیا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ آج کا جو خطبہ ہے جمعے کا وہ توبہ ہی سے متعلق ہے، تو اس لیے کوئی بھی انسان اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہیں، اس وقت کوئی انسان ایسا نہیں، سب سے خطا ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا تدارک بھی بتا دیا گیا کہ انسان سے خطا ہو توبہ کر لے۔ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار اس کو قرار دیا گیا کہ خطا کے سرزد ہونے کے بعد اس سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی کریم اور اتنی رحیم ذات ہے کہ انسان کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا اس نے ساری زندگی گناہوں میں اس کی لبریز ہو، لیکن اگر وہ دو آنسو اللہ کے خوف سے اس کے سامنے نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ 100 قاتلوں کا قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک زانی تھا اور جس کا پیشہ ہی زنا تھا، ساری زندگی زنا کرتے کرتے گزر گئی، آخر میں اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی توبہ حالت غرغرے سے پہلے، حالت غرغرے جب آخرت کے مناظر اس کو نظر آنے لگے اس سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ غرغرے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے کہ اگر حالت غرغرہ ہے اور اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے کہ آخرت کے مناظر اس کو سامنے نظر آنے لگے ہیں، اب وہ ان کو دیکھ کر کے توبہ کر رہا ہے، اب قبول نہیں ہوگی، اب قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب وہ اپنے دیکھنے پر اعتماد کر رہا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا کیا مطلب ہے کہ جو مغیبات کے قبیل سے چیزیں ہیں اس پر بھی ایمان ہو، تو اس نے اس پر ایمان نہ لا کر اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ایمان لا کر اب وہ توبہ کر رہا ہے، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ غرغرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور پہلے بھی میں نے اس پر مطلع کیا تھا کہ ایک اشتہار وقفے سے چھپتا رہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ بالکل غلط ہے۔ غرغرے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو چھوٹا گناہ سرزد ہو یا بڑا گناہ سرزد ہو، تو ہم نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کی تھی اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو انسانی مالی حقوق ہے، کسی بندے کا حق ہوگا تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور میں اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے اور انسان توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق بندے کے معاف کرنے سے ہوگا، وہ چاہے کتنی ہی توبہ استغفار کرتا رہے۔ تو اس لیے انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، یہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب بھی کوئی خطا سرزد ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔
جب ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا گیا اور ایک چیز کی ہدایت کر دی گئی تو ہدایت کرنے کی صورت میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھو اگر انسان گناہ کرے توبہ نہ کرے تو اس کی جو صفت ستاری ہے, صفت غفاری ہے, اور اس کی جو صفت رحیم اور کریمی کی جو صفات ہے اس کا ظہور تو تبھی ہوگا کہ انسان سے غلطی ہو رہی ہے اور پھر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت غفاری ہے اس کا ظہور ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. انسان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو اور ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے استغفر اللہ کہہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے میرے گناہوں کو معاف کریں گے. نہیں, یہ خیال دل میں بالکل نہیں لانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتی ہے. تو اس لیے بعض مرتبہ انسان اپنے گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا کہ مجھ سے گناہ ہوئے, ٹھیک ہے احساس تو ہونا چاہیے کہ مجھ سے گناہوں کا صدور ہوا ہے, کہ ایسے مالک اور خالق ایسے پالنہار کی نافرمانی ہوئی, یہ احساس اور یہ ندامت تو ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے معافی چاہے. دیکھو کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, مگر شرک کو معاف نہیں کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے, 60 سال کی عمر تک وہ کفر کرتا رہا اور 61 سال میں وہ اسلام لے آیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں, جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا, باقی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن اسلام لے آیا, سارا ختم ہو گیا. الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اسلام جو ہے اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی ذات تو ایسی کریم اور رحیم ہے, دل میں مایوسی نہیں لانی چاہیے. انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کتنا ہی بڑا گناہ ہو گیا قصدن نہیں کرنا چاہیے, بھولے سے ہو جائے فوراً انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دل کی گہرائی سے معافی چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو کریں گے. اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا, ندامت تو یقیناً ہونی چاہیے, لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے. یہ تو مایوسی تو کفر ہے نا. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو, اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ وقت پر انجام دیتا رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا, امید اللہ کی ذات سے یہ رکھے کہ وہ قبول ہے, توبہ کر رہا تو قبول ہے انشاءاللہ. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ